اللہ نے مردوں میں زیادہ رکھی ہے، عورتوں میں کم رکھی ہے. اس کی دلیل مردوں کو احتلام کا مرض ہوتا ہے، خواتین میں احتلام کا مرض نہیں ہوتا. یہ خود اس کی علامت ہے کہ مردوں میں شہوت بہت زیادہ ہے. وہ تبھی تو مرد ہے، وہ اگر اس میں بھی عورت جتنی شہوت ہو، مرد تھوڑی ہے پھر وہ. تو یہ اللہ نے زیادہ رکھی ہے مرد میں، لہذا اس نے اگر زنا کر لیا تو بھی غلط ہے، سزا دونوں کی برابر شریعت نے رکھی ہے. لیکن اس کا زنا کر لینا، اس کی کوئی لاجک بھی بنتی ہے کہ اس کی طبیعت میں کیا ہے، عورت کی طرف میلان بہت زیادہ ہے، جبکہ عورت کسی مرد کی طرف گئی ہے حالانکہ اس میں شہوت کم ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، اس نے ایک روٹی چرا کے کھا لی، یہ بھی برا عمل ہے. اور ایک کو بھوک لگ نہیں رہی، تھوڑی سی لگ رہی ہے، اس نے چرا کے کھا لی. جب دونوں پکڑے جائیں گے تو ہم اس سے پوچھیں گے بھائی تو نے کیوں چرائی روٹی؟ کہے گا بھائی بھوک سے نڈھال ہو گیا تھا، بہت زیادہ دل چاہ رہا تھا، بھوک لگ رہی تھی، 3 دفعہ گزرا، سوچا نہیں لوگے، پھر میں نے کھا ہی لیا. میں نے دوسرے سے پوچھیں گے تم نے کیوں چوری کی؟ تمہیں بھی بھوک لگ رہی تھی؟ اس نے کہا نہیں اتنی نہیں لگ رہی تھی. تو کس کی ٹھوائی زیادہ ہوگی؟ بھائی چلو اس کو تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، تمہارے لیے تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر بھی شریعت نے دونوں کی سزا برابر رکھی ہے. اس کو بھی 100 کوڑے، اس کو بھی 100 کوڑے. اس کو بھی پتھروں سے مار کے ہلاک، شادی شدہ ہے تو اس کو بھی پتھروں سے مار کے ہلاک. سزا شریعت نے دونوں رکھی ہے، لیکن سزا میں پہل عورت پہ کی جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے الزانیۃ والزانی، زانیہ کو پہلے مارو، زانی کو بعد میں مارو. تیسری چیز مرد اور عورت میں فرق یہ ہے کہ عورت کی طبیعت میں حیا اور شرم زیادہ ہے، جبکہ مرد کی طبیعت میں شرم نہیں ہوتی. جس کی طبیعت میں شرم زیادہ ہوتی ہے، حیا، وہ زنا سے زیادہ بچتا ہے. جس کی نیچر میں حیا کم ہے، وہ زنا کی طرف زیادہ مائل ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات؟ تو مرد کی طبیعت میں شرم نہیں ہے جتنی اللہ نے عورت کی طبیعت میں رکھی ہے، تو وہ اس کا بے شرم ہونا یہ زیادہ برا ہے.